اس کے اندر چونکہ باطنی بالیدگی آتی ہے، اس سے انسان اپنے نفس کو کنٹرول میں کر لیتا ہے، غیبت نہیں کسی کی کرتا، کسی کو برا بھلا نہیں کہتا، کسی کی گالی کے جواب میں گالی نہیں دیتا، کسی پر شاؤٹ نہیں کرتا، غصے کو دبا لیتا ہے۔ یہ سب روزے کے آداب ہیں، ہونے چاہیے، اور انہی سب چیزوں سے نفس کا تعلق ہے، اور بہت سی چیزیں جنہیں میں گنوا نہیں رہا میں۔ یوں کہیے کہ اصلی روزہ وہ ہے جس میں آنکھ کا روزہ بھی ہے، کانوں کا روزہ بھی ہے، زبان کا روزہ بھی ہے، منہ کا روزہ بھی ہے، ہاتھوں کا روزہ بھی ہے، اور پاؤں کا روزہ بھی ہے، کہ انسان اپنی زبان روک لیتا ہے فحش گوئی سے، کسی کی غیبت کرنے سے، کسی کو برا بھلا کہنے سے، گالی دینے سے۔ تو یوں میں اسے کہہ رہا ہوں کہ زبان کا روزہ ہے۔ انسان کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھتا نہیں، منہ موڑ لیتا ہے۔ کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو منہ ایک طرف کر لیتا ہے کہ میں اسے دیکھوں نہیں، تاکہ میں اس پر گواہ نہ ہو جاؤں۔ کسی دوسرے سے کسی آدمی کی غیبت نہیں سنتا، وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے، تو وہ کانوں کا روزہ ہے۔ گناہ جہاں ہو رہا ہے اس طرف وہ جاتا نہیں، یہ پاؤں کا روزہ ہے۔ کسی شخص کو اپنے ہاتھ سے ایذا نہیں پہنچاتا، چوری نہیں کرتا، ڈاکہ نہیں ڈالتا، وہ ہاتھ کا روزہ ہے۔ یہ میں نے اس لیے یہ ٹرم استعمال کی کہ روزہ مکمل نہیں ہوتا، یا یوں کہیے کہ روزہ اصل میں مشتمل ہے انسان کی آنکھ کے روزے سے، اس کی زبان کے روزے سے، اس کے کان کے روزے سے، اس کے ہاتھوں کے روزے سے، اور اس کے پاؤں کے روزے سے۔ تو انسان اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے ہر طریقے سے۔ جب انسان اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور رب کی عبادت کرنے لگتا ہے، روحانیت کی راہ تو خود ہی طے ہونے لگی۔ یہی تو روحانیت کی راہ ہے کہ نفس کو انسان کچلتا جائے اور رب کو یاد کرتا رہے۔ اس لیے روحانیت میں روزے کو آدھی طریقت کہا جاتا ہے۔ ہر عبادت کے کچھ فرائض ہوتے ہیں، پھر اس کی سنت ہے، اس کی واجب ہے، اور کچھ آداب ہوتے ہیں۔ کوئی عبادت اپنی تکمیل کو نہیں پہنچتی جب تک کہ روزہ اس کا حصہ نہ ہو جائے، کہ ہر عبادت کی تکمیل ہوتی ہی روزے سے ہے۔